مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، بہقی نے روایت کیا، طبرانی نے روایت کیا، مسند ابو یعلا نے، بے شمار کتب احادیث میں کئی صحابہ کرام سے اور ازواج مطہرات سے مروی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ام فضل سے مروی، حضرت ام سلمہ سے مروی، حضرت انس بن مالک سے مروی، کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ میں، جن میں جبرائیل امین نے آ کے بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ محبوب شہزادے حسین کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیے جائیں گے، اور وہاں کی مٹی لا کے آقا علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی تھی اور فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، اے ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا اور دیکھنا جس دن یہ خون میں بدل جائے سمجھنا اس دن میرا حسین کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن تھا، بعد دوپہر ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خواب میں آقا علیہ السلام آتے ہیں، سر انور کے بال مبارک منتشر ہیں، گرد آلود ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی اپنے حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ سارا دن رسول مشہد حسین پہ رہتے ہیں اور ان کے خون شہادت کا قطرہ زمین پر روحانی دنیا میں نہیں گرنے دیتے، سنبھال کے لاتے ہیں۔ اور ام سلمہ فرماتی کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میں حسین اور تمام شہداء کربلا کا خون جمع کر کے لایا۔ اٹھ کے دیکھتی ہیں تو وہ مٹی جو آقا علیہ السلام نے ان کو دی تھی وہ خون سے بدل چکی تھی۔ یعنی آقا علیہ السلام کا کنسرن دیکھیں، آقا علیہ السلام کی محبت کی شدت دیکھیں، آقا علیہ السلام کی مودت دیکھیں، ان کا مقام و مرتبہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں کیا ہے، آپ کی روح میں کیا ہے، آپ کے احساسات میں کیا ہے، آپ کے جذبات میں کیا ہے، آپ کی کیفیات میں کیا ہے۔ یعنی حسین اگر روتے تو آقا علیہ السلام تڑپ جاتے ہیں، نماز میں سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسین دوڑ کے آپ کی پشت مبارک پہ چڑھ گئے، صحابہ کرام اتارنے لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار ان کو نہیں اتارنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی، اس موقع پر اور بڑی عجیب، فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ نے نماز میں دوران سجدہ پشت سے حضرت امام حسین کو اتارنے سے روکا، صحابہ کرام کسی اور غرض سے نہیں اتار رہے تھے، دیکھ رہے تھے حضور سجدے میں ہیں، چلو اتار لیں آہستہ سے، مگر اس کے ساتھ جوڑا آقا علیہ السلام نے اپنی اس محبت کے رشتے کو حسین کے ساتھ، اور امت کو بتایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میری محبت جو حسین سے ہے وہ کیفیت سجدہ سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے دوران بھی میں نہیں چاہتا کہ میرے حسین کو اتنی تکلیف بھی ہو جائے کہ اس نے محبت کی، چاہا کہ میری پشت پہ چڑھ جائے، تم اس کو اتار کے نیچے کر دو تو وہ اس کو ناگوار ہوگا، اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا۔ اتنا بوجھ اگر حسین کی طبیعت پہ آ جائے کہ مجھے اپنے نانا کی پشت سے کیوں اتار دیا، مجھے وہ بوجھ بھی گوارا نہیں، اور کب گوارا نہیں؟ جب میں اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں ہوں۔ امام عالی مقام کی محبت کو یہ درجہ دیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتنی اذیت، ان کے احساس کی اتنی اذیت، وہ گوارا نہیں۔ اور کربلا کا پورا واقعہ سن کر، پڑھ کر، بیان کر کے علماء، اور اسے نفس انسانی کا قتل کر کے کہیں کہ کفر نہیں ہوتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، یہ قرآن کی نفی ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب مہین تیار ہے، اہانت انگیز ذلت ناک عذاب تیار ہے۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے اسی نقطے کو سمجھانے کے لیے، پھر اگلی آیت اس میں فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے۔ دو آیتیں اکٹھی آئی ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ذلت ناک عذاب تیار ہے، یعنی وہ کافر ہو گئے، کافروں کا عذاب تیار ہے ان کے لیے۔
اور ساتھ اگلی آیت میں فرق کر دیا، جو مومنوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ بغیر مکتسبوا، ان کے کسی گناہ کے بغیر، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب دیکھیے فعل ایک ہے اذیت دینا، پہلی آیت میں ذکر ہے جو رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کو کافر بنا دیا، عذاب مہین ہے اور دنیا اور آخرت میں لعنت ملعون کر دیا، کافر اور ملعون ڈکلیئر کر دیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ان کو، تو وہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ تو مومنوں کو اذیت دینا یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رسول کو اذیت دینا، خواہ وہ براہ راست رسول کی ذات کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسن کی نسبت سے ہو، خواہ وہ رسول کے شہزادے امام حسین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ زینب کی نسبت سے ہو، خواہ وہ سیدہ سکینہ کی نسبت سے ہو، خواہ وہ زین العابدین کی نسبت سے ہو، خواہ وہ پوری اطرت رسول جو کربلا میں تھی تمام نفوس قدسیہ کی نسبت سے ہو، خواہ ایک مبارک جان کی نسبت سے ہو، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انہیں اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ پہلے اس دونوں آیتوں کا فرق سمجھ لیں پھر میں حدیث کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہی فعل اذیت دینے کا جب مومنوں کے لیے آیا تو فرمایا یہ بڑا گناہ ہے، واضح گناہ ہے، مگر جب رسول کو اذیت دینے کی بات آئی تو فرمایا اللہ کی اس پر لعنت اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ذلتناک عذاب تیار ہے۔ اب یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو فرق کیا گیا ہے یہ فرق عقیدے کے باب میں اور شرعی حکم کے باب میں بالکل قطعی فیصلہ ہے۔ یعنی عام مجرد مومنوں کو اذیت دینا، نہ دنیا و آخرت کی لعنت کا حکم ہے اس پر اور نہ عذاب مہین کا لفظ آیا ہے۔ رسول کو اذیت دینے کے لیے دنیا اور آخرت کی لعنت بھی ہے اور عذاب مہین کے ذریعے کفر کا اعلان بھی ہے۔ اب ایک اور مقام ہے، دیکھیے اس آیت کریمہ میں سورہ احزاب میں فرمایا جو مومن عورتوں اور مردوں پر ان کے گناہ کے بغیر اذیت دیتا ہے، یعنی ان پر کوئی الزام تہمت لگاتا وہ بڑا گناہ کرتا۔ اب یہاں ایک تہمت کا اور واقعہ بھی ہے، اس واقعہ میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، اس کا حکم جدا الفاظ میں قرآن مجید میں آیا ہے، وہ سورہ النور ہے، اس کی آیت نمبر 23۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، اس باب میں قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس کو امام عبد بن حمید نے روایت کیا، ابن جریر طبری نے، ابن المنذر نے اور امام طبرانی نے، سعید بن جبیر سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے کہا انما کان ھذا فی عائشہ خاصۃ، یہ آیت خصوصیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی بات حضرت ابو الجوزاء نے کہا ھذہ لامہات المؤمنین خاصہ، یہ امہات المومنین ازواج مطہرات کے لیے۔ اب جب وہی اذیت تہمت لگانے کی ازواج مطہرات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آئی تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چونکہ رسول کی ازواج مطہرات ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کو اور سورہ النور کی آیت نمبر 23 کو سامنے رکھ کر مطالعہ کریں، ادھر بھی یہی ہے کہ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر بغیر مکتسبوا، ان کے گناہ کیے بغیر جو ان پر بہتان لگاتا ہے، ان کے لیے فرمایا ایک کھلے گناہ کا بوجھ انہوں نے اپنے سر اٹھا لیا، ان کو لعنت نہیں بھیجی، لعنت نہیں بھیجی، وہی بہتان، وہی تہمت، وہی الزام، وہی اذیت، مگر اس کو اسمن مبینہ کہا ہے جو عام مومنین مومنات۔ مگر جب وہی فعل ایک ایسی ہستی کے ساتھ جڑ گیا ہے جو ازواج رسول میں سے ہے،
جو امہات المومنین میں سے ہے، جن کو اذیت دینا رسول کو اذیت، جن کی اذیت آقا علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، جن کی پریشانی حضور کی ذات تک پہنچ جاتی ہے، جن کی حرمت رسول کی حرمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی عزت و تکریم رسول کی عزت و تکریم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جن کی اذیت رسول کی اذیت بن جاتی ہے، جب وہی فعل ان کی ذات کے لیے صادر ہوتا ہے تو قرآن مجید نے بالکل حکم جدا کر دیا، فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پہ لعنت کی گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اذیت دینا کسی عام نفس انسانی کو کیا ہے، کسی مومن کو کیا ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین کے لیے کیا ہے، اور نفس رسول اور ذات رسول حضور کی اطرت کے لیے کیا ہے۔ اور آپ کو جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر جب آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچے تو اس کے لیے پھر لعنت کے ساتھ عذاب مہین کا ذکر کیا، عذاب علیم کا بھی نہیں اور عذاب عظیم کا بھی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ عذاب مہین کا جب لفظ آئے پورے قرآن کو پڑھیے، وہ صرف کفار و مشرکین کے لیے آتا ہے، اس سے کم درجے کے جرم کے لیے قرآن میں نہیں آتا۔ تو رسول کو اذیت پہنچانے کے لیے جب عذاب مہین آ گیا تو وہ کفار و مشرکین کے دائرے میں چلا گیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں تھا جس کو میں نے پڑھا، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اب سورہ النساء کی آیت نمبر 37 ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے عذاب مہین۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 میں ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پھر یہی آل عمران آیت نمبر 178 میں ہے، پھر سورہ الحج آیت نمبر 57 میں ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 9 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 5 میں ہے، المجادلہ آیت نمبر 16 میں ہے، سورہ النساء آیت نمبر 14 میں۔ تمام مقامات قرآن مجید کے جہاں عذاب مہین وارد ہوتا ہے ان کا اٹھا کے مطالعہ کر لیں، وہ صرف کفار کے لیے وارد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب مہین جب آتا ہی صرف کافروں کے لیے ہے، اور یہ حکم آقا علیہ السلام کو اذیت پہنچانے والے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کر دیا۔ جو رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی وہ بلا شک و شبہ اس کا شمار کفار و مشرکین میں ہے، وہ جہنمی ہے اور وہ کافر ہے، اس کے لیے ایمان یا توبہ کے احتمال کی کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کے صریح حکم کے آ جانے کے بعد پھر اس کے لیے توبہ کے احتمال ڈھونڈنا، توبہ کے امکانات ڈھونڈنا، اور فعل حرام اور فعل کفر کے فرق کو ڈھونڈنا، اور مختلف موشگافیوں کو ڈھونڈنا، اور اس کے لیے ہمدردی کرنا، اور اس یزید کے لیے تحفظ فراہم کرنا۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا وہ رسول کے اتنے بے وفا ہو گئے، کیا رسول کا اتنا حیا بھی نہیں رہا، آقا علیہ السلام سے اتنے غیر ہو گئے، کیا انہیں وہ سارے فرمودات بھول گئے جو آقا علیہ السلام نے اپنی اطرت پاک اور حسنین کریمین کے لیے دیے تھے؟